السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کا سوال ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اور مخلوق بھی کافی تھی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کیوں بنایا؟ تو بہت اچھا سوال کیا ہے بھائی نے۔ دیکھیں میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ جو میں نے انسان اور جن جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ میں نے اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ یعنی ہمارا یہاں پہ آنے کا اور اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا، اس کا ایک مقصد ہے۔ ایک مقصد کے تحت اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اور وہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ یہاں پہ اللہ نے ہمیں بھیجا اور اللہ پاک نے ہمیں خود مختار بنا دیا۔ ہمیں دو راستے بتا دیے گئے کہ یہ راستہ نیکی کا ہے، یہ راستہ برائی کا ہے، یہ راستہ حق کا ہے، یہ راستہ باطل کا ہے۔ اب جو حق کے راستے پر چلے گا وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا، جو باطل کے راستے کو اپنائے گا تو وہ گمراہ ہوگا، اور اس کے لیے بربادی ہے اس جہان میں بھی اور آخرت میں بھی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب دیکھیں میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم بھی بنائی، جنت بھی بنائی۔ فرشتے جو ہیں، فرشتے تو ظاہر ہے نیکیاں ہی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، تو اب جہنم کس لیے ہے؟ اگر اللہ پاک انسان کو نہ بناتا تو پھر جہنم بنانے کا کیا مقصد تھا؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے انسان کو یہاں پہ بھیجا اس دنیا میں، اور انسان کو فل اختیار دیا کہ جو چاہے کر لے۔ یہ دنیا تمہارے لیے آزمائش کا گھر ہے، یہ امتحان ہے تمہارے لیے یہاں پہ۔ اگر تو اس امتحان میں پاس ہوگا، اگر تو کامیاب ہوگا تو تجھے جنت میں ڈالوں گا، اگر تو ناکام ہوگا تو پھر تو جہنم میں جائے گا۔ تو اب فرشتوں نے تو جب برائی کرنی ہی نہیں تو پھر وہ جہنم میں کیسے جائیں گے؟ تو جانور ہیں، چرند پرند، باقی جو کچھ ہے، ان کا بھی جب حشر کا میدان ہوگا وہاں پہ ان کو اکٹھا کیا جائے گا، اور جس نے ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رکھی ہوگی اس کو وہاں پر ہی جزا سزا دے کر فارغ کر دیا جائے گا۔ تو پھر جہنم کس سے بھری جائے گی؟ جہنم کا بالن انسان ہے۔ انسان جو برے اعمال کرنے والے ہیں، جنہوں نے اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو اب صحیح مسلم کی حدیث ہے، 6965 نمبر ہے اس کا۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفر لہم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو اس دنیا سے لے جائے، یعنی تم کو غائب کر دے، تم کو اس دنیا سے مٹا دے، اور تمہارے بدلے میں ایسی قوم کو لے آئے جو گناہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیں، تو وہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمیں اللہ پاک نے اس لیے پیدا کیا کہ تم لوگ اگر گناہ کرو گے اور مجھ سے اگر معافی مانگو گے تو میں آپ کو معاف کر دوں گا، اور جو اللہ پاک کی دعوت کو، اللہ پاک کی توحید کو تسلیم نہیں کرتا، جو کفر کی ہی زندگی گزار کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ کے سوال کا آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ میرے بھائی، اللہ پاک نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہمیں اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے اور اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، تاکہ ہم اچھے اعمال کر کے اس دنیا سے کامیاب ہو کر اور اپنا مقصد پورا کر کے اس دنیا سے جائیں، اور کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر ٹھہرے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے بچا کر اپنی رحمت سے جنت کے اندر داخلہ نصیب فرمائے۔ جس کو جنت مل گئی وہ کامیاب ہو گیا، جس کو جہنم مل گئی وہ برباد ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا۔ اور جنت صرف اسی صورت میں مل سکتی ہے اگر ہم کتاب اللہ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو سینے سے لگائیں۔ اگر ان کے اوپر عمل پیرا رہیں گے تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔